حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے. ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے. بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. غریب آدمی کھڑے ہوئے. اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. اور یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند ہی نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے. اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے. بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا. اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالی. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا.
رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھیں یار، اس پہلو کو سمجھیں، نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں، چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ قرآن مجید بول اٹھا، رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ۔ جب مکے والے مدینے آئے، انصار مدینہ، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے، چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے، حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں، یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، اور تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی احسار والی زندگی وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، تو اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے۔ تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے، وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار کمینے،
قدر نبی دا جانل واگے سو گئے ویچ مدینے. ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے. بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں. امام حسین نے ساری قربانی دے دی. ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں. جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے. تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے. اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں. آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں. قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں. ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے. قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے. اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی. بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا. تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%. ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے. چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے. تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہیں. فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے. فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے. وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا. فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں. میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے. بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا، یہ تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے. فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے. دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو. کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں. وہ لے لیا، قابو کر لیا. جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ احصار کریں. اور احصار صفت ہے مسلمان کی، یہ احصار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے. قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے. کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نکتہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے. اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی. اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا. حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے. تو 7 صحابہ زخمی ہیں، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے، گرمی بڑی شدید ہے. العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی. ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں. زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے. وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا
یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس ہے۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا۔ میں اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار، میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا پانچواں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی۔ ساتویں تک میں آیا، اور جب میں ساتویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ ساتواں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا۔ ساتوں شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا۔ میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے۔ آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں۔ قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے۔ ہم روایتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ پھر پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے۔ اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی۔ اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجے۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ۔ دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا۔ پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں۔ دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید یا جنید کہنا شروع کر دے۔ یا جنید یا جنید، اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، پر کیا کرے، مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہہ، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ، کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں۔ دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہتا پھر دل میں وسوس آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید۔ پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے۔ میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا۔ یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے۔
شروع تو ہو ابھی، تو یہاں لوگ سیدھا ہی آ کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے۔ وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں، اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ سودا ہے؟ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کوئی نوکی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا ہے، دعا مانگ۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یاد رکھیں۔ ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا، میں سایہ دوں گا، بھکاری مان کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں، سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں۔ جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ تو ہے، جو بس میں نہیں اس میں بھی کوشش کرنے کی آپ کوشش کریں، تگ و دو کریں، قربانی سے انسان سنور جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا۔ حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل، جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے۔ حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے، دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور بڑا پیار کرتے۔ اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی، یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے، گھوڑے کی تیاری کر، فلاں کام کرنا ہے، سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے۔ اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی، اب محبت کی جنگ چھڑ گئی۔ اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں، ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے، اس نے کیا کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آہستہ نا میں جوان تھا، ابھی نوجوانی کا عالم تھا، تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو، وہ کہتے ہیں میں دوڑ، کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں، کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے۔
जितनी जगह वो मुझसे बन सका मैंने रोका। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, कहते हैं एक दिन ना मस्जिद की पहली साफ में मैं बैठा था, मैंने पिछले जुमे भी कहा था अगे हो बोवे जरा पहले आए, ये हुक्म है ना हदीस में, पहले आए और आगे बैठ जाए, गदने फलांगने से मना किया। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है आपकी, उनकी आदत थी कि जुमे वाले दिन मस्जिद की सफाई करते और सफाई करके सबसे आगे बैठ जाते, बात जरा मैंने करीब होकर सुन ली, पास बैठ जाते। अकील में नबी तालब कहते हैं मैं भी आया सैयदना सिद्दीक अकबर, और मुझे कई दिनों से जलाल था कि ये पीछे होता ही नहीं। कहते हैं मैं आया तो हज़रत अबू बकर आगे बैठे थे, तो मैं ना जानबूझ के, बच्चा था और मोहब्बत थी सरकार से, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं कोई, खुदा रहा इस बात को जरूर ज़हन में रखें। फरमाते मैंने कहा अबू बकर उठ। मजे की बात यह है कि जिस मस्जिद में सिद्दीक अकबर बैठे उसकी जगह भी उन्होंने खरीद के दी है। मस्जिद नबी की जमीन की सबसे पहली रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। उठ, कहते उठे, पीछे चल, तो जो है आपकी आके तो वेखे को किसी ने, भावे माड़ा होवे तो भावे तो छोटा बंदा आखे तो फिर तो उसकी खैर ही नहीं, उम्र में छोटा हो या माल में। उठ चल पीछे। अल्लाह अकबर। हजरत अली देख रहे थे, कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर उठे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, 7वीं साफ में पहुंच गए और वहां हाथ बांध दिए, कहने लगे शहजादे इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं, तू रसूलुल्लाह का खानदान है, इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अकील कहते हैं बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके पीछे मिल जाए वही काफी है। 7वीं साफ में शहजादे यहां बैठ जाऊं, मैं बैठ जा, वहां बैठ गए, नमाज जुमा पढ़ा, सब चले गए। हजरत अली हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अकील को तो कुछ समझाए। ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से यार जाता है, आज भी पहली सफ से उठा के 7वीं सफ में। शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना, और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़ बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है, तो अबू बकर की बता, तू उसकी छोड़, तू उसकी, तू मेरे दोस्त की, मेरे यार की, मेरे खलील की बता। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहां से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं सफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घरान। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया तुझे किसी ने सांप से उठाया? कहा नहीं नहीं यार रसूलल्लाह नहीं, आपको किसी ने बताया? हुजूर क्या? फरमाया नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने। कहा हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहां से ढूंढ के लाएगी, बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। कहा हुजूर यार ये लफ्ज तारीख में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना, उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहां बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो खानदान है मैं खादम हूं, फर्क तो है ना, वो खानदान है मैं खादम हूं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज की हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनाइयों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफा तक जाए। तुझे पता है ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूं यार रसूलल्लाह, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे शेब अबी तालिब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ मैं तुझे बताऊं, तेरा खानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की जमीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी,
اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا. فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی. حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے. آخری لفظ میرے حبیب نے کہے. حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں وہ پوچھے گا کہاں لگے, لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں. قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک, غار سے بدر تک, بدر سے احد, حنین, خندق, تبوک اور مزار تک, یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں اسے تو ہی بدلا عطا فرما. میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر, بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ جو ماننے کا انداز ہے نا, یہ دیکھیے نا حضرت ابو بکر صدیق, بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے. حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام. پہلے مانتے نہیں تھے, مولا علی کی سفارش ڈالی, پھر دونوں لے کے آئے. سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں, حضرت عمر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو, ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے. چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کمزوری بڑی ہے, کمزوری بڑی ہے, ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. تو اٹھا نا قسم جنہ دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا. تجھے نہیں پتا تو بول, اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے. میرے دوستو کمال دیکھو مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے, ساتھ ہی لیٹے ہوئے مدینے میں. ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا, جاگ رہے ہیں آپ لوگ. اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے, شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں, وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانا رہتا تھا. وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے. وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی, نابینا ہے, وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے, امیر آدمی, امیر آدمی, اور اس کا وہ پخانا پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے. پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے, پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے, پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے, پھر اس کو خرچہ دیتے, پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے, ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے, دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے کا؟ میں عمر فاروق ہوں, عمر بن خطاب ہوں, پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں, میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں, ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے, مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے, وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے, کچھ اس سے کرا لے, کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے, اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے, جلالی آدمی تھے, کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے, اتنے سال, تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں, اپنا نام بتا رہا ہے, سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے, وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو, نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے, اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے, میں نے نہیں کام کرانا, مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا, نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے مسجد نبی سے وہ شخص نکلا, چہرے پہ نقاب, پیروں سے ننگا, اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا.
تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے جوتے کی وجہ سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا۔ اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے، تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگ جائے، چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، اس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ، تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے۔ میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو، فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے۔ کتنا؟ بولیے اتنے تو ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کوئی مانگی نہ لے۔ آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا۔ فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے، اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے۔ فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائڈ پہ حضور کے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز، پیچھے بیٹھ گئے تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو۔ یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی، ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی، ابو جہل نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تو کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں
ٹیک لگائے مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے. وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی. حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں. فرمایا چل نا. حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا. ابو جہل گھنٹا پڑا اس کے ڈر سے سہم گئے. حضور فرمانے لگے چل نا، میں بولی لگاتا ہوں. اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا. نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں. حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس. تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے. سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے. حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب. وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے. اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی. کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے. وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی. ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی. وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا. جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے. 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا؟ پانی پانی ہو گیا، تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا؟ بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے. مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے. تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں. سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا، کوئی ضرورت نہیں، منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی تو، بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی. تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو،
آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے. پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. تو اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا. اور یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں فلاں آدمی کی بڑی عزت کرتا ہوں پر میں اس کے باپ کی عزت نہیں کرتا. میں اپنے استاد کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ میرا استاد ہے نا، اس کے ابا جی تو میرے استاد نہیں نا. یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی. آپ فطری تقاضوں کو سمجھیں. جو آدمی آپ کے لیے قابل اکرام ہے اس کی ہر چیز قابل احترام ہے، آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے. یہ پوری دنیا میں اصول لاگو ہوتا ہے، پوری دنیا میں. ہم جو سادے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، ہم تو کہتے تھے کہ جہاں بیٹھ کے میں روزی کماتا ہوں میں تو اس جگہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کریم مجھے یہاں سے حلال رزق عطا کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں قابل اکرام ہوں گی، قابل احترام ہوں، ان سے منسوب چیزیں بھی ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہیں. لباس سارا ہی کارخانے میں بنتا ہے، لیکن جو قدر احرام کی چادروں کی ہوتی ہے نا وہ باقی لباس کی قدر نہیں ہوتی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ احرام کی چادریں سستی ہوں اور باقی لباس مہنگا ہو، لیکن یہ تو نسبت ہے نا کہ یہ حرم شریف پہن کے جانی ہے. تو آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، محفوظ کریں اس کو کہ جو بھی قابل. قرآن مجید فرقان حمید نے نا جب تعریف کی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ساتھ حضور کے صحابہ کی بھی تعریف فرمائی، اہل بیت کی بھی تعریف فرمائی، حضور کی امت کی بھی تعریف فرمائی. یہ پہلو بڑا قابل غور ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس نہیں. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل. تو جو حضور علیہ السلام کی تعریف قرآن مجید جب بیان کرتے ہیں تو ساتھ حضور کے غلاموں کی، صحابہ کی، صرف صحابہ کی تعریف بیان کی. پھر آگے چل کے فرمایا اگر تمہیں دعویٰ ہے نا رسول اللہ کی غلامی کا اور تمہیں احساس ہے نبی پاک کی محنتوں کا، تو پھر اس طرح کرنا، حضور کے اہل بیت سے پیار بھی کرنا، نبی پاک کے گھرانے کی غلامی بھی کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرنا. اس انداز کو آپ سمجھیں. جس طرح نبی پاک کو سب سے افضل نبی ماننا شرط ہے، اس طرح حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل ماننا بھی شرط ہے. کنتم خیر امت، یہ قرآن کی نص ہے. اللہ نے کہا میرے نبی کے غلاموں تم بہترین امت، خیر امت، تم بہترین لوگ ہو. یا اللہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو زندگی بڑی مختصر ہوئی، کچھ تو ایسے ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوا تو کچھ مہینوں میں انتقال کر گئے. تو حضرت نوح کی قوم تو 1550 سال نمازیں پڑھتی رہی. بعض لوگ ایسے تھے 1550 سال عبادت کی، اور یہاں تو بالغ ہونے کے بعد کسی کو 25 کسی کو 20 سال ملے. تو رب فرماتے ہیں ہو بہترین، یہ تم نے ماننا ہے اس لیے کہ تم میرے نبی سے نسبت رکھتے ہو. ہمارے ہاں نا جب سے ماحول میں خشکی آئی ہے نا تو لوگ نسبت کیا ہوتی ہے جی؟ آپ بھائی ہم بھی کہتے ہیں خالی نسبت نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نسبت کو بالکل چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ کیسے چھوڑیں گے آپ نسبت؟ آپ کس طرح کر کے جو ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے کچھ بڑے اداروں میں جانے آنے کا، تو یہ جو ہمارے بالخصوص یونیورسٹی سے کالج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو نماز بڑی مشکل ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں غلامی بھی کرو، معاذ اللہ تعالیٰ. یہ جو مزاجوں میں طبیعتوں میں، اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑی ہے آگے. اب تو مذہبی طبقات کو بھی دلیل چاہیے، جو کسی بزرگ کی بات کو بھی حجت سمجھتے تھے اب انہیں بھی دلیل چاہیے، وہ بھی دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں. نسبت ایک حسن ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. اور یہ میں ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن مجید کی آیات عرض کر رہا ہوں. نسبت ایک حسن ہے. ائمہ اربعہ کا ایک فتویٰ ہے، امام صاحب کا بھی، امام مالک کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، بلکہ صاحبین بھی اس پہ متفق ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد بھی. ایک فتویٰ ہے مشترکہ ائمہ کا.
کہ قرآن مجید کا ادب کرنا ہے. اور یہ جو گتا ہے نا، یہ جزوے قرآن تو نہیں، اس پر آیتیں تو نہیں، اس پہ کوئی چیز قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لکھی، لیکن اس گتے کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں امت کا متفق کا آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، متفق کا، جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے. بھائی یہ جو اوپر گتا لگایا جاتا ہے نا، یہ صرف قرآن مجید کی جلد کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز. حضرت جی گتا ہے، یہ قرآن نہیں، لیکن قانون بن گیا کہ قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا، قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا، لہذا چونکہ جڑ گیا ہے اب قابل احترام ہو گیا ہے، اب یہ قابل اکرام ہے، اب یہ قابل اعزاز ہے، اب اس کا ادب کیا جائے گا، اب اس کا اکرام ہے. یہ ملنگوں کی باتیں نہیں. یہ پیروں نے اس لیے نہیں یاد کرائیں لوگوں کو کہ پیری مریدی چمکے. یہ سنو، پڑھے قرآن مجید 15واں 16واں پارہ. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ گئے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا ہے. کبھی کبھی کھویا کریں قرآن و سنت میں، آپ کو لطف دے گا قرآن و حدیث. جا کے دیوار سیدھی کی ہے نبیوں نے، اللہ کے مقرب بندوں نے. تو حضرت خضر پوچھتے ہیں، یہ خضر بھی لفظ ہے اور خضر بھی ہے، تو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی، اور بندے اتنے خشک تھے کہ پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو چارپائی نہیں دی. نبیوں نے دیوار سیدھی کی، مستریوں مزدوروں کی طرح کام کیا. دیوار سیدھی کی تو کہا کس کی دیوار تھی، کیوں سیدھی کی؟ کہا 2 یتیم بچوں کی تھی، اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا. کام نبی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیوار نبیوں کی اولاد کی ہے. یہ لفظ نہیں ہے نسختی. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا اس لیے سیدھی کر رہے ہیں کہ ان کا ابا صالح آدمی تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، ان کا والد. لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ہٹے ہیں اصل سے، اور بڑی تیزی سے بحث ہونے لگی ہے. اور میرا دور تو بحث کا دور ہے. اس بیچارے کو بالکل روح ابجد کا نہیں پتا، بحث اس سے بھی کرا لو جتنی مرضی کرا لو. لمبی چوڑی بحثیں لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں. آپ کوئی بھی میڈیا کوئی بھی کھول لیں، جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے. اور میری قوم بڑی منفرد ہے. کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی جواب دیں. تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیا، ہر بندے کا جواب دیں، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے. اب ہر ایک کو آپ جواب دیں، ہر ایک کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا. حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی ہے. وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں. جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں، وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بھاگ گیا. وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں. تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں. کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو. یہاں بحث ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں، اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اہل بیت نبوت، یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا. بہت بڑا سیاںا بندہ ہے، سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے، بڑی محترم جگہ، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی ہیں تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے، لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو، یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے، اسے بھی مولا نہ کہو، اس کی بات مان کے. یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں. آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے، امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی. کیا خوبصورت جملے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا،
صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا. کہتے میں نے تجسس کی نظروں تو حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا. حضرت ابو طلحہ کہتے میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے. سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ، اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں، جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے، وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے، امت ان کا اکرام کرے، امت ان کا احترام کرے. ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی، بی بی پاک سے، خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں. اللہ اکبر. تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں. تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے. ڈر آتا ہے، ڈر آتا ہے. او ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے. توبہ توبہ. اب تو بحث کرتے ہیں، کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں. لوگ ڈرتے تھے خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے. بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے. جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے.